فیصل آباد ڈویژن بھر میں مہنگائی مخالف احتجاج، مظاہرین کی ریلی، حکومت مخالف نعرے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے۔ پٹرول، بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں انجمن تاجران اور گوجرا میں جماعت اسلامی کا احتجاج۔ ضلعی صدر انجمن تاجران جمیل فخری اور امیر جماعت اسلامی چودھری اسلام نے کہا، حکومت نے عوام کی زندگی اور کاروبار برباد کر دیا ہے، اللہ کرے ملک تباہ کرنے والے بھی تباہ ہو جائیں۔ عوام کی کیفیت کو نہیں جانتے اور نہ عوام میں سے ہے، براہ راست اشرافیہ ہے، بدماشیہ ہے، آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہیں، آئی ایم ایف کے پے رول پہ ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی قانون سازی کرواتے ہیں، ایشیاء خوردونوش کو بھی بڑھاتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کو بھی بڑھاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو ظلم آئی ایم ایف کرنا چاہتی ہے وہ یہاں کے جو کالی چمڑی والے انگریز ہیں ان کے بذریعے سے کرواتی ہے۔ موجودہ صورتحال ہے، یہ ہمارے ملک کی بڑی ابتر جا رہی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی آدمی جب بھی قرضہ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری کچھ بہتری آ جائے۔ ہمارے حکمران قرضہ لیتے ہیں اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، ان کا آئے روز اوپر جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے تاجر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر سیخپا، کہا مہنگائی کا طوفان آئے گا، عوام سے یہ طوفان برداشت نہیں ہوگا، حکومت ظالمانہ اضافہ فوری واپس لے ورنہ کراچی سے انجمن تاجران کی احتجاجی کال کا حصہ بنیں گے۔ کہا مہنگی بجلی اور گیس سے پیداواری لاگت پہلے ہی پہنچ سے باہر، پیٹرول کا ریٹ بڑھنے سے مال دوسرے شہروں میں پہنچانا ناممکن ہو گیا، کپڑا مارکیٹوں میں مزدوری کرنے والے مزدور بھی پریشان، کہا بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو چکا، خودارا ریلیف دیا جائے۔ حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے اور ان ایکسپیکٹڈ اضافہ ہوا ہے۔ کوئی بھی بزنس کمیونٹی سے لوگ اس پہ تیار نہیں تھے۔ جو بزنس چل رہے ہیں آلریڈی مارجن پہ چل رہے تھے، مارجن سے بھی نیچے چل رہے تھے۔ اتنی مہنگائی کا طوفان ہے، اتنا بیڑا گرک ہوا ہے، پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ اتنی مہنگی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کاروبار چلنا کیا ہے۔ مزدوری ملن نہیں رہی تھی، ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਆ۔ فیصل آباد میں ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ڈٹ گئے، ہفتے کے دن ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ فائنانس سیکرٹری ایل پی جی ایسوسی ایشن شاہد حسین نے کہا، 184 والی ایل پی جی 225 روپے مل رہی، 201 روپے میں کیسے بیچیں؟ کہا اوگرا کی واضح ہدایت کے باوجود پلانٹ مافیا بے لگام ہے، کئی بار ضلع انتظامیہ کو پلانٹ مافیا کی منمانی بارے آگاہ کر چکے لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ رکشہ ڈرائیور بھی مہنگی ایل پی جی سے پریشان، کہا گھر چلانا مشکل ہو چکا۔ اس چیز کو کئی باری اجاگر کیا گیا، سارے چیئرمین عرفان ککر صاحب اور فیصل آباد کے صدر حاجی عبد الحسن مغل صاحب، انہوں نے کئی دفعہ احتجاج کیا ہے، اے سی سی ٹی اور ڈپٹی کمشنر آفس گئے ہیں، بڑی درخواستیں دیتی ہیں کہ سارے سنوائی ہوئے، لیکن کسی کے کنوں سے جون تک نہیں دیں گی کوئی بھی۔ کچھ بھی نہیں بچتا، ہم تو غریب طبقہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کماتے ہیں ایل پی والوں کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کیا لے کر جائیں، بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں بچتا ہمیں۔ فیصل آباد کے محلہ شاہ آباد میں گیس کی بندش پر علاقہ مکین پریشان، گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ پر محکمہ کے خلاف احتجاج۔ علاقہ مکین نے کہا، نہ صبح گیس آتی ہے نہ شام کو، روٹی پکانا مشکل ہو چکا، کب تک بازار سے کھانا کھائیں۔ فیصل آباد میں یو سی سیکرٹری 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، لوکل گورنمنٹ کے پاس فنڈز موجود مگر ملازمین کو پھر بھی تنخواہ نہ ملی، ملازمین کا ضلع کونسل میں ڈپٹی کمشنر کے خلاف احتجاج، تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ۔ اسکین کروایا، فلمیں وغیرہ یہ جو ہے ان کے یہ پیٹ کا ہے، اور پھر اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے فلمیں نہیں ہیں، تو وہ جو پتہ ہی ہے پھر کتنے مسائل ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی بعض اوقات رپورٹ جو یہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے شارٹیج فلموں کی یہ ذرا پرووائڈ کرے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فیصل آباد کے الائڈ اسپتال میں ریڈیولوجی شعبہ مشکلات سے دوچار، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی فلمیں نایاب، مریضوں کو مرض کی تشخیص میں دشواری، علاج متاثر۔ جولائی گزر گیا مگر فیسکو کی سختیاں کم نہ ہوئیں، صارفین ایک ساتھ کی سہولت سے محروم، فیسکو کمرشل اور انڈسٹریل بجلی کے بلوں کی ایک ساتھ پر پابندی برقرار، فیسکو نے ایک ساتھ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔
فیصل آباد کے لیے اچھی خبر، آؤٹ ڈور میں اب 100 سے زائد اقسام کی ادویات مل سکیں گی، نگران حکومت نے اقدامات شروع کر دیے۔ پی ایف سی شیئر کے تحت 36 اضلاع کی یونین کاؤنسلز کے لیے 1 ارب 20 کروڑ جاری، فیصل آباد کی 346 یونین کاؤنسلز کو 10 کروڑ 38 لاکھ ملیں گے، ٹوبہ ٹیکسنگ کی 85 یونین کاؤنسلز کے لیے 2 کروڑ 55 لاکھ، جھنگ کی 91 یونین کاؤنسلز کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ، چنیوٹ کی 39 یونین کاؤنسلز کے لیے 1 کروڑ 17 لاکھ جاری، محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈ جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے واسا فیصل آباد کے لیے 4 کروڑ روپے کے فنڈ جاری، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ ایکسپورٹرز کے مسائل بہت لیکن کچھ ریلیف ملنے کا سلسلہ بھی جاری، ایکسپورٹرز کے دیرینہ مطالبے پر عالمی آرڈرز کی پیمنٹس لیٹ ہونے پر ہونے والے جرمانوں سے چھوٹ مل گئی، اسٹیٹ بینک کے عائد جرمانے معاف۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا واحد حل نیٹ میٹرنگ، فیسکو میں نیٹ میٹرنگ کا رجحان بڑھنے لگا، فیسکو نے 5000 سے زائد گرین میٹرز کی خریداری کا پلان تیار کر لیا۔ ایف پی آر میں گزشتہ 14 سالوں میں کانٹریکٹ ملازمین کی بھرتی کا معاملہ، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ سیکریٹریٹ نے کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے اور مستقل کیے جانے والے ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی۔ محکمہ کسٹم اینٹی اسمگلنگ کے پاس افسران اور ملازمین کی شدید کمی، ڈی سی اور اے سی کی سیٹیں تعیناتی کی منتظر، انسپیکٹروں اور کلریکل عملے سمیت 209 اسامیاں منظور، جبکہ ریجن بھر میں صرف 72 ملازمین تعینات۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں موٹر وہیکل ایگزامینر کی سیٹ 1.5 ماہ سے افسر کی منتظر، ضلع بھر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا عمل رک گیا، ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی اور پی ایس وی لائسنس کے حصول کے لیے شہری خوار۔ جنگ کے مقام پر دریا چناب میں طغیانی میں کمی، ترے مبراج پر پانی کا بہاؤ 1,02,000 کیوسک سے کم ہو گیا، پانی کی سطح 93,000 کیوسک پر آ گئی، تاہم نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح کم نہ ہو سکی، چنڈ بھروانہ میں پانی سیلاب زدہ علاقوں میں ٹھہر گیا، گھروں کی بنیادیں بیٹھ گئیں، سیلاب متاثرین حکومتی تعاون کے منتظر۔ جھنگ میں سیلابی پانی کے نشیبی علاقوں میں ڈیرے، ہائی وے کے کوارٹر اور عمارات بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئے، عمارت کے اندر باہر پانی ہی پانی، ہر سال آنے والے سیلابی پانی سے عمارت ویران ہونے لگی۔ دریائے راوی میں کمالیہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، پانی کی آمد 56,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کو سیلابی علاقوں میں موجود رہنے کی ہدایت۔ ادھر چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح کم، پانی کی سطح 50,000 کیوسک سے کم ہو کر 32,000 کیوسک رہ گئی۔ فیصل آباد کے مدینہ آباد میں 5 ماہ بعد بھی پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا، واسطہ دفتر کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، شہریوں کے شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ فیصل آباد میں سی او میونسپل کارپوریشن کا واضح وفا نہ ہو سکا، 2 ہفتے بعد بھی گھڑیال کی سوئیاں حرکت میں نہ آ سکیں، سی او زبیر بٹو نے 2 ہفتوں میں گھڑیال فعال کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ فیصل آباد کا انفراسٹرکچر انتظامیہ کے لیے چیلنج، بلال نگر میں ملت روڈ کھڈوں میں تبدیل، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، سڑک کے ارد گرد تاجروں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ فیسکو فیصل آباد میں ہریالی کا دشمن بن گیا، پی ایچ اے کے گرین بیلٹس پر بجلی کے کھمبے لگانے لگے، سڑکوں پر سے تاروں گزرنے کے لیے درخت کاٹ دیے، پی ایچ اے نے بھی تاریں بچھانے کی اجازت دے دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پولیس نے 2 مختلف واقعات میں 3 اندھے قتلوں کا سراغ لگا لیا، تینوں قتل خواتین نے آشناؤں کے ساتھ مل کر کیے، ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین کی پریس کانفرنس، کہا اے ایس پی احمد نصر اللہ ملک اور ٹیم نے قتلوں کا سراغ لگایا۔
ماسٹر پلان غیر قانونی طور پر منظور کرانے پر سابق MPA وارث عزیز سمیت 5 ملزمان طلب. سابق DG FTA زاہد اکرم اور انسپکٹر ہنی شہزاد بھی مقدمے میں نامزد. ملزمان کو 5 اگست کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت. شورکوٹ میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ کا آغاز. ٹیسٹ تھانہ شورکوٹ سٹی کے گراؤنڈ میں ہوں گے. ٹیسٹ کی آن لائن نگرانی ہوگی. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کا ضلع کونسل کے دفاتر کا معائنہ. چیف آفیسر ضلع کونسل کو واش رومز، فرنیچر، وائٹ واش کی حالت بہتر کرنے کی ہدایت. سائلین کے لیے بیٹھنے اور واٹر کولر کا انتظام بھی کرنے کا حکم. تاندلیاں والا کے اسپورٹس کمپلیکس میں سہولیات کے لیے کام جاری. تحصیل اسپورٹس آفیسر ملک اصغر نے کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا. اسپورٹس کمپلیکس کو 15 اگست تک فعال کرنے کی یقین دہانی. ڈپٹی کمشنر جنگ عبداللہ خرم نیازی کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ. ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں اسپتال کی بتی گل. پورے اسپتال میں کام رک گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے متبادل بندوبست نہ ہونے پر اسپتال ایڈمن کو سرنڈر کر دیا. فیصل آباد جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں ہیپاٹائٹس ڈے کے حوالے سے واک. MS ڈاکٹر عامر نوید، HOD پروفیسر حافظ مغیث اطہر، ڈاکٹر انعام الحق، ڈاکٹر اظہر اوان، ڈاکٹر عمیر بٹ واک میں شریک. طلال چودھری کی نااہلی کی مدت پوری ہونے پر نواز شریف کی ٹویٹ. 5 سالہ نااہلی کی سزا ثابت قدمی سے کاٹنے پر مبارکباد. نون لیگ نے مشکلات صبر و استقامت سے برداشت کی مگر اس کے نقصانات ملک کو برداشت کرنے پڑے. محکمہ تعلیم فیصل آباد کا جشن آزادی پر تعلیمی اداروں اور کنال روڈ کو سجانے کا پلان. نجی اسکولز کے بچے نہر کو ماڈلز اور فلوٹ سے سجائیں گے. اسکولوں کو سبز اور سفید رنگ کے برقی کمکموں سے سجایا جائے گا. چنیوٹ میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. سب ہلالی پرچموں کی بہار، بیجز اور بہت کچھ اسٹالوں پر سج گئے. بچوں کے رنگا رنگ لباس توجہ کا مرکز بن گئے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا فائن آرٹس میں بیچلر ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. فائن آرٹس کے شعبے میں دلچسپی بڑھانے کے لیے خلیل انصاری اسٹوڈیو میں ورکشاپ. لیکچرارز کرن خالد، فریحہ غفار اور وردہ طارق نے لیکچر کیے.